ہے اللہ کے حبیب کی کیسی بارگاہ ہے. مصطفیٰ وہ بھی دیتے ہیں جو نظر آتا ہے, مصطفیٰ وہ بھی دیتے ہیں جسے پکڑا جاتا ہے, مصطفیٰ وہ بھی دیتے ہیں جسے چھوا جاتا ہے, اور جو نہ چھوا جا سکتا, نہ پکڑا جا سکتا, نہ نظر آ سکتا, مصطفیٰ وہ بھی دیتے ہیں. آپ حدیث پڑھو, حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر آئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی صحبت میں رہتا ہوں, آپ کے ساتھ رہتا ہوں, آپ سے حدیثیں سنتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ حدیثیں یاد نہیں رہتی, حدیثیں بھول جاتا ہوں. اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ اگر قوت حافظہ کو بڑھانا ہے کسی حکیم سے ملو, کسی طبیب سے ملو, یا بادام کھاؤ, یا روغنے بادام کی مالش کرو, بلکہ قسم خدا کی حدیث کے الفاظ سنو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا دے, ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے. لوگ کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں سوال نہیں کرنا چاہیے, یہ تو سوال وہ کر رہے ہیں جن کے متعلق قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس, لوگوں ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسا ایمان لاؤ جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لائے تھے, اور ان کا ایمان یہ تھا کہ وہ در رسول پر چادریں بچھا کر مانگا کرتے تھے, وہ چادریں بچھا کر طلب کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے سرکار نے فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دے. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھا دی, اور سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور ان کا لب بنایا اور چادر پر لا کر رکھ دیا. بظاہر ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, یعنی ہاتھ میں نظر نہیں آتا, لیکن اختیار اللہ نے کل پر عطا کیا ہے. اب معاملہ یہ ہوا لب بنائے, چادر میں لا کر رکھ دیا اور چادر کو بھری کیا. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو لیا, سینے سے لگایا. اب حدیثیں اٹھا کر دیکھو, اگر نماز کا معاملہ آئے گا حدیث ابو ہریرہ سے ملیں گی, طہارت کا معاملہ آئے گا حدیث ابو ہریرہ سے ملیں گی, حج کا معاملہ آئے گا حدیث ابو ہریرہ سے ملیں گی, زکات کا معاملہ آئے گا حدیث ابو ہریرہ سے ملیں گی. ارے معاملہ کوئی بھی ہو اکثر حدیثوں میں راوی ابو ہریرہ نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنی عطا سے ابو ہریرہ کے سینے کو علم حدیث کا مدینہ بنا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منتا کو ہے, منتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور کہے منتے کا بھلا. تو قرآن میں کیا ہے؟ ارے جان نکلنے سے پہلے نعرہ لگائیے. سنگل آدمی تھک چکا ہے, آپ کے جذبات جاگے, وہ بھی ایک نعرے کے لیے بلند آواز سے نعرہ لگائیے. اللہ آج کل لوگ جو ہے نا مولویوں کو ہر پٹے پہ آگے رکھنا چاہتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا مولانا قبر میں جو عربی میں سوال ہوتے, مجھے تو عربی آتی نہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے ساتھ میں لے جائے. اگر ایسے ہی معاملہ رہا تو پورے مولویوں کا پکا صاحب. تو اللہ کے بندوں کچھ کام آپ بھی کیا کرو, کریں گے انشاءاللہ. اب کچھ کام کرنے کا بولو تو پھر آپ جلوس میں ڈی جے لگائے, ایسا تو نہیں ہے نا. اور جلدی بولیے. تو اب ایک ہے قرآن میں الف تے یہ سے عطا, تو موسیٰ کو جو دیا عطا کیا, لیکن فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو دیا لیکن مالک نہیں بنایا. اگر بڑھیا جنت چاہتی ہے دے دو, لیکن جنت میں آپ کی رفاقت چاہتی ہے, ہم کہیں گے تب دینا. لیکن مصطفیٰ کو کیسا دیا, حبیب کو کیسے عطا کیا؟ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا سلطو ربیعہ, مانگ ربیعہ کیا چاہتا. ارے جلدی بولیے, مانگ ربیعہ کیا چاہتا ہے؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ اگر دینا چاہتے ہیں تو جنت میں اپنی رفاقت دے. نبی نے فرمایا
تجھے جنت بھی دیا، جنت میں اپنا ساتھ بھی دیا، اور غیروں کا اے ربیہ اگر اس کے علاوہ بھی سوال ہے تو مانگ لے، آج درے جود کھلا ہوا ہے، تجھے وہ بھی عطا کر دیا۔ رسول کے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میں ابھی الحمدللہ رب العالمین 6 یا 7 مہینے پہلے مدینہ شریف سے آیا، تو وہاں جو متوع ہوتے ہیں نا، متوع جو سنی ہوتے ہیں، جو عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ سرکار کے روزے پر جا کر معدب ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے۔ اب جا کر سلام عرض کرتے ہیں، اور عرض کرنے کے بعد جو مانگنا ہے اپنے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، آپ کی ہلچل مجھ سے زیادہ ہے، آپ تشریف رکھیے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں فرمایا کہ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عاشق رسول سرکار کے روزے کے ساتھ میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا، متوع آ کے کہتا ہے حاجی شرک حاجی شرک حاجی شرک، لیکن وہ سنی تھا۔ اب ہوا یوں کہ متوع نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو روزہ رسول سے دور لے گیا۔ اب پھر اس نے دیکھا کہ وہ متوع جا رہا ہے، پھر یہ عاشق آیا، کھڑا ہو گیا، پھر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، وہ آیا اور پھر پکڑا اور دور لے گیا۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا، اب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور وہ عاشق اور متوع کے دونوں حالات دیکھ رہا ہوں، اور لگ پر یہ جاری ہو گیا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ تو الف کی عطا میں دیا جاتا ہے، مالک نہیں بنایا جاتا، اور عین والی عطا میں دیا بھی جاتا ہے اور مالک بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آخری بات ہے نا، اب دیکھیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور ایک جگہ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ارے بھائی میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ آپ بول سکتے ہیں۔ لوگوں اہل آکوٹ کے ذہن تو اس قدر منتشر ہو گئے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت پر بھی تحقیق کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو اس قدر منتشر کر دیا کہ بھائی تو خود سے تحقیق کرنا، اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی خود سے تحقیق کر۔ اللہ کے بندے ہم نے 10 سال پڑھا، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، تو ہم اب بھی اس لائق نہیں کہ ہم قرآن سے معنی اخذ کر سکے، اس کا اجتہاد کر سکے، اس کے مسائل نکال سکے۔ اور یہ گھڑی چاہتا ہے کہ 6-7 مہینے کے اندر یہ پورے قرآن کا ترجمہ کر، دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے علماء سے سہارا لو، قرآن کہتا ہے نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ تو اب دیکھیں ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بڑی لطیف بات ہے، مومن ہو تو مچل جاؤں گے انشاءاللہ۔ فرمایا اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا دے دیا، فرمایا دے گا۔ کب دے گا؟ تو علماء فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، عسا ایب عساکا ربکا مقاما محمودا۔ یہ بھی قرآن کی آیت کہ اے حبیب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ سارے نبی نفس نفس، ہر کوئی نفس نفس، کوئی کسی کا یاور مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ اب نبی فرماتے ہیں میں سر کو سجدے میں رکھوں گا، سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، ارے جو پیدا ہوا تب ہم کو نہ بھولا، جب دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تب نہ بھولے، قیامت میں نہ بھولیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی میلاد بھول جا، ہم تجھے نہ بھول جا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو بھول جا، تو یاد کس کو رکھا جائے؟ پھر ایم ایل اے کا وارڈ دیوس یاد رکھا جائے، محلے کے بھائی کا برتھ ڈے یاد رکھا جائے، اپنے بچے کی پیدائش کا دن یاد رکھا جائے، بیگم کے ملاقات کے دن، شادی کی سالگرہ کو یاد رکھا جائے۔ اور جس کو چیز کو یاد رکھنا ہے کہتا نہیں بدعت، شرک،
بالکل بھی نہیں، ہونا نہیں، کرنا نہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا من انفق درہمن علی قرۃ النبی فمولد النبی فی رفیق الجنہ، لوگوں جو نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا ابو بکر جنت میں ساتھ لے جائے گا۔ اگر تو کہتا کہ ہم اپنے گھر کا پتہ بھول جائے تو تیری محبت میں سوچتے، لیکن جسے خدا نے نماز میں اور قرآن میں یاد رکھنے کا حکم دیا، ہم انہیں کیسے بھول جائیں؟ میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غلاموں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔ تو فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گا آپ راضی ہوں گے۔ سرکار فرماتے قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، میں سر کو سجدے میں رکھوں گا، روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے کہے گا یا محمد ارفع راسک سلطوتا اشفا تشفا فرفع راسی فاقل ربی امتی امتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب مجھ سے کہے گا اے حبیب سر کو سجدے سے اٹھائے، آپ جس کے جانب اشارہ کریں گے، جس امتی کو چاہیں گے، آپ کا رب اس امتی کی مغفرت فرما دے گا۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ دیکھیں ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو دے گا، ابھی دیا نہیں۔ اور یہاں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں بڑے نازک مرحلے پر آیا، آپ حضرات اپنے ذہن کو وسیع کریں کہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ آپ کے رب نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا دے گا، مستقبل کسے گا، اور ایک جگہ ماضی کا ذکر دے دیا۔ اب پوچھو ان سے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کب دیا، کب عطا کیا، کب عطا کیا، کب دیا؟ تو آؤ پھر اس حدیث کے جانب جس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام اسحاق بن راہوے کے استاد اور امام مجتہد مطلق حضرت امام مالک کے شاگرد حضرت سیدنا عبد الرزاق اپنی تصنیف المصنف کے اندر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کب دیا، کب عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں اور جانتے ہیں یہ حدیث کیسی ہے، بلکہ آج کل لوگوں نے اس حدیث کو بھی جو ہے نا پرانی کتابوں میں تو آج بھی مل جائیں گی، نئی کتابوں کے اندر لوگ شارٹ کٹ کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں۔ تو اب اس حدیث کو آپ دیکھیں جو المصنف کے اندر سیدنا عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ اللہ نے عطا کب کیا۔ آپ نے اس حدیث کو، اور یہ حدیث اتنی قوی اتنی مضبوط ہے کہ یہ 2 راویوں کے ذریعے سرکار سے ڈائریکٹ ملتی ہے، اس میں صرف 2 راوی ہیں اور وہ 2 راوی بھی سیکل اور مضبوط اور قوی اور حدیث کے امام ہیں۔ ایک ہے حضرت امام معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہے حضرت امام منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں صحابی، یہ دونوں تابعی فرماتے ہیں ہم نے یہ حدیث سیدھا صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ سے۔ کس سے لیا؟ وقت ہے میرے پاس میں اس کی تشریح کر دوں؟ ارے سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ تو فرماتے ہیں کس سے حدیث لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر نے یہ اپنے سرکار سے لیا، اپنے نبی سے لیا۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت جابر عرض کرتے ہیں بی ابی انتا و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے والدین آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، یا رسول اللہ اخبرنی ان اولی شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ پوچھنے والے صحابی ہیں، اخبرنی مجھے خبر دیجیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ گویا حضرت جابر نے پوچھ کر یہ عقیدہ بتا دیا کہ اے سنی بریلویوں جو تمہارا عقیدہ ہوگا
وہی جابر کا عقیدہ ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میرے آقا کو پتا ہے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا۔ سر عرش پہ ہے تیری گزر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملکوں میں شے نہیں وہ جو کہ تجھ پہ آیا نہیں، اور شش جات سم شب و روز ایک ہی حال، دھوم نجم میں ہے آپ کے دن آئی۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اگر نبی کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک ہوتا تو سرکار فرماتے جابر مجھ سے طہارت کی بات پوچھ، مجھ سے وضو اور غسل کے مسائل پوچھ، مجھ سے حج و نماز کے بارے میں پوچھ۔ جابر یہ کیا پوچھ رہے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میں نبی ہوں، مجھے غیب نہیں۔ اگر عقیدہ یہ رکھنا کہ نبی کو علم غیب ہے، اگر شرک ہوتا تو سرکار فرما دیتے مجھے نہ پتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، اور بڑے پیارے انداز میں فرمایا، کہا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ عطا کب کیا اس کو سنو، فرمایا اے جابر اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اس جملے کی لذت لے، نور نبی کا۔ ہم زندگی بھر کہے یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے غلام، ہم آپ کے غلام، اور آقا ایک بار کہہ دے تو میرا غلام، یہی زندگی کی معراج۔ جابر سے کہا نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ من نوری ہی، اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے بنایا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ پوری حدیث پیش کر دوں، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ میں ان کا حق مار سکتا لیکن آپ لوگوں کا حق نہیں مار سکتا، یہ وقت ان کا، یہ مجھ کو پتہ اجازت دیں گے۔ آپ سننا چاہتے ہیں مجھے کہ حضرت کو پیش کر دوں؟ اور جلدی بولیے، آپ کو مشورہ کر کے جواب دینا نہیں ہے، سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ ہاں، تو کیا فرمایا؟ من نوری ہی، اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب جب اللہ نے سب سے پہلی مخلوق نور محمدی بنایا تو پھر اس نور کا ہوا کیا؟ اس نور کو رکھا کہاں؟ اس نور سے کیا کیا چیزیں، کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئی؟ پھر آگے سرکار فرماتے ہیں ہینا خلقہ آقامہ قدامہ فی مقام القرب۔ فرمایا اے جابر پھر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا، مقام قرب میں، فی مقام القرب، مقام قرب میں رکھا۔ ہمارا قرب کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اقرب ان یکون العبد الا هو وهو ساجد۔ فرمایا بندو خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدہ کرو۔ ہمارا قرب سجدے میں ہے، اور وہ نبی کی شان کیا؟ نور محمدی کو تخلیق کر کے اللہ نے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ اور کتنے دن تک؟ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں۔ حدیث کے الفاظ سرکار نے فرمایا جابر اسنا عشرہ الف سنۃ، اللہ نے میرے نور کو مقام قرب میں 12,000 سال تک۔ آج تو 5 وقت سے زیادہ تہجد کا سجدہ کر لے تیرا دماغ خراب ہو جائے کہ مجھ سے بڑا جنتی کوئی نہیں، اس لیے کہ میں نے سجدہ کر کے قرب پا لیا۔ جو دنیا بننے سے پہلے 12,000 سال تک خدا کے قرب خاص میں رہے، ان کی شان کیا ہو؟ آج لوگوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کھانا ہضم نہیں ہوتا، اب نہ مال ہضم ہو رہا ہے، نہ عبادتیں ہضم ہو رہی ہے، نہ حج پچ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ریئیکشن کر رہی ہے۔ ایک حاجی صاحب اتفاق سے وکیل بن گئے، اور وہ حاجی تھے، میں نے حاجی نہیں لکھا، جلال میں آ گئے، 6 لاکھ لگا کے میں نے حج کیا اور آپ نے حاجی نہیں لکھا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کہ تو حج کا اجر و ثواب بھی مجھ سے لے۔ تو یہ لوگوں کے معاملات ہو چکے ہیں۔ تو بہرے کیف تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فی مقام القرب اسنا عشرہ الف سنۃ، اللہ نے میرے نور کو اپنے مقام قرب میں رکھا۔ کب تک؟ اسنا عشرہ الف سنۃ، 12,000 سال تک۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر ایک بچڑا لائے یا ہم دھان بوئے، بیج بوئے، تو اس کی پیداوار 6 مہینے میں 1 سال میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اور جلدی بولیے، میں دعا کر دوں گا اللہ آپ کے کھیت
جو خلیان جو ہے اس کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے پاس دارالعلوم غوثیہ ہے، اپنا عشرہ نکالیے، زکوٰۃ نکالیے، خود کی زکوٰۃ خود ہی کھا رہے ہو، خود کا عشرہ خود ہی پچا رہے ہو، اس کے بعد کہتے ہیں مولانا کھانا پچ رہا نہیں، ادھر سلک ادھر سلک، یہ نبض ٹھنڈی وہ دھڑکن تیز، یہ طبیب وہ ڈاکٹر۔ کچھ مت بتائیے، مال کو پاک کیجیے، زکوٰۃ مال کا میل ہے، کل عید میلاد النبی کا دن ہے، کل زکوٰۃ نہیں تو کم سے کم صدقہ جو ہے، عطیہ جو ہے، نذر جو ہے، آپ اپنے غریب مستحقین کے نام سے نذر کریں۔ آج ہم نے ذہن بنا لیا ہزاروں کے ڈی جے لائیں گے، حدیث حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ آپ حضرت عائشہ کی نسبت سے 50 بیواؤں کو راشن کی اور لباس تقسیم کرے اور دنیا کو یہ بتائے تم جس عائشہ پہ بات کر رہے ہو ہمارے جانب سے خدا عائشہ کے نام سے غریبوں کو آج بھی کھلا رہا ہے۔ میلاد اس طرح بھی منایا جا سکتا ہے، یہ ذہن لائیے۔ لباس کھول لیا جائے، روٹوں پر نکل کر نعرے لگائے۔ اب تو لوگوں نے وہ لکڑیاں، لگتا ہے کہ اسی میں سب سے زیادہ دم خم ہے، تنہائی میں جو ہے یہ کتے کو بھی برداشت نہ کرے، اس کے بھونکنے سے لپک جائے، اور مجمع عام میں پھر ان کی دلیری اور بہادری دیکھو، اور تماشے بھی رسول اللہ کی عظمت کے نام، جلوس کے اندر بے حیائی اور بیکاری۔ یاد رکھیں اس سے رسول اللہ خوش ہونے والے نہیں۔ میلاد منانا چاہتے ہو، آپ جلوس نکالو، ریلی نکالو، دنیا کو بتاؤ آج تم جن کی گستاخی کر رہے ہو وہی نور اول کے خلیل جناب محمد رسول اللہ ہے، جنہوں نے عورتوں کو ان کا حق دلایا ہے، بیٹیوں کو ان کا حق دلایا ہے، یتیموں کو ان کا حق دلایا ہے، بے سہاروں کے سہارا بنے گئے، بیواؤں کے سہارا بنے گئے، جانوروں پر رحم کیا ہے، انہوں نے اخلاق عطا کیا ہے، تمدن عطا کیا ہے، طہارت عطا کی ہے، پاکیزگی عطا کی ہے، خدا کا پتہ بتایا۔ جلوس کا مقصد یہ تھا، ہم نے اس کو تبدیلی کر کے رکھ دیا۔ بہرکیف میں کہاں پر تھا تو حضرت جابر فرماتے ہیں ہم ایک اگر بچڑا لے یا دھان لے، بیج لے، بوئے تو 6-7 مہینے میں اس کی پیداوار نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب بلا تمثیل میں ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے، یا ورنہ مثال اور ممثل لہو میں کوئی مطابقت نہیں ہے، صرف تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ نے 12,000 سال تک جس نور کو اپنی تربیت میں رکھا، پھر اس سے کیا کیا بن سکتا؟ اللہ نے فرمایا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب سب عطا کر دیا، کب عطا کیا؟ جب کچھ نہ تھا سب دے دیا۔ اب پھر اس نور سے بنا کیا، اس عطا سے وجود میں کیا آیا؟ پھر میرے آقا فرماتے اے جابر ثم قسم ذلك النور فی 4 اجزاء، فرمایا اے جابر پھر اللہ نے 12,000 سال کے بعد میرے نور کو اپنے قرب خاص سے نکالا اور اس نور کی تجلی کے 4 حصے کیے۔ یہاں کچھ لوگ کل یہ کہیں گے کہ مولانا نے بات کی کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا، وہ اللہ نے اپنا نور کاٹا پھر نبی کو دیا، پھر نبی کا نور کٹ کر۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اگر تم من نور اللہ کا یہی ترجمہ کرتے ہو تو قرآن نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں نے اپنی روح پھونکی، تو کیا پھر اللہ نے اپنی روح کاٹ کر پھونکی؟ بلکہ آپ ایک مثال سے سمجھے، اور اب تو آسان ہے۔ کیا کہتے ہیں جو سورج کی روشنی عکس کر کے جمع کر کے دیتا ہے؟ سولار۔ ارے وہ سورج سے روشنی لینے کا ہنر رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ سولار، اور دن میں لیتا ہے اور رات میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو کیا اب اس کی حرارت، اس کی روشنی، اس کا نور سورج میں کٹ کے آ جاتا ہے؟ سورج کا نور اپنی جگہ رہتا ہے، لیکن سولار سورج کے فیض صحبت سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نور لیتا بھی ہے، نور دیتا بھی ہے۔ اب مصطفیٰ 12,000 سال تک قرب خاص خدا بندی میں رہے، خدا سے نور لیا بھی اور بندوں کو نور دیا بھی۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ فرمایا جابر سے ثم قسم ذلک النور، فرمایا پھر میرے نور کے 4 حصے کیے گئے۔ تو عید بھائی ہے نا یہاں، میری بات سن رہے ہیں؟ ہاں پیچھے بیٹھے، ماشاءاللہ آپ سے زیادہ کام، آپ بغور سماعت کیا کیجئے۔ تو میرے نور کے 4 حصے کیے۔ اب پہلے حصے سے کیا ہوا؟ مچل جاؤ میلاد کیوں نہ منائے؟ فرمایا فَخَلَقَ الْعَرْشُ مِن نُورِهِ، فرمایا اللہ نے میرے نور کی تجلی کے پہلے حصے سے
اللہ نے عرش کو پیدا کیا. عرش کی عظمتیں بیان کرنے والوں، عرش بنا ہے تو نور مصطفیٰ کی تجلی سے. پھر فرمایا وَخَلَقَ الْكُرْسِيَّ مِن نُورِي، اللہ نے پھر میرے نور کی تجلی سے کرسی کو بنایا. یہ کرسی ہے کیا؟ کرسی کی فضیلت بیان کرتے ہو. قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی گھیرے ہوئے ہے زمین و آسمان کو. ارے جو کرسی زمین و آسمان کو گھیری ہوئی ہے وہ بن رہی ہے نور مصطفیٰ کی تجلی سے. اور اس کے بعد کیا فرمایا وَحَمَلَتِ الْعَرْشُ مِن نُورِهِ، فرمایا پھر اللہ نے میرے نور کی تجلی سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا. یہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، وہ ہے کتنے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَهُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا اللہ کے لشکر کا علم صرف اللہ کو. اتنا بڑا اللہ کا لشکر جنہیں عرش اٹھانے والے ملائکہ کہا جاتا ہے وہ بن رہے ہیں تو نور مصطفیٰ کی تجلی سے. اب جو نبی اس شان کا ہو کہ جس کی تجلی سے عرش و کرسی وجود میں آئے، پھر اس کا میلاد نہ منائے تو کس کا میلاد؟